کیا آپ جانتے ہیں کہ 1960s میں ایک وقت ایسا آیا تھا جب لگ رہا تھا کہ انڈیا کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ایک ایسا خفیہ مشن جس نے دنیا کے سب سے بڑے سپر پاورز کو دھوکے میں رکھا، ایک ایسی سازش جس نے انڈیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ کی جان لے لی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس سائنٹسٹ کا پلان کریش واقعی ایک حادثہ تھا یا پھر انہیں خفیہ ایجنسیز کے تھرو مارا گیا تھا؟ آج ان سبھی سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والے ہیں، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ سال 1962 میں انڈیا اور چائنا کے درمیان بارڈر پر ایک بھیانک اور اچانک لڑائی چھڑ جاتی ہے۔ اس جنگ میں انڈیا کی فوج بالکل بھی تیار نہیں تھی، جس کی وجہ سے انڈیا کو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے اور بہت سا زمین کا حصہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ لیکن اصلی ڈر اور خوف تب شروع ہوتا ہے جب اس جنگ کے ٹھیک 2 سال بعد یعنی 16 اکتوبر 1964 کو چائنا اپنا پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ کامیابی سے کر لیتا ہے۔ لوپنور ریگستان میں جب چائنا کا ایٹم بم دھماکہ کرتا ہے تو اسی گونج میں پوری دنیا کے ساتھ ساتھ دہلی کے ایوانوں میں بھی سنائی دیتی ہے۔ اب انڈیا کے پاس ڈر کی ایک بہت ٹھوس اور ٹھنڈی وجہ تھی، کیونکہ چائنا کے پاس ایٹم بم آ چکا تھا، جبکہ انڈیا کے پاس صرف پرانی ٹیکنالوجی اور عام آرمی تھی۔ پورے دہلی میں یہ خوف پھیل چکا تھا کہ اگر اب چائنا سے دوبارہ لڑائی ہوتی ہے تو چائنا ہر چھوٹی بات پر نیوکلیئر پاور کی دھمکی دے گا یا پھر انڈیا کے بڑے شہروں پر ایٹم بم گرا بھی دے گا۔ ایسے میں انڈیا کو ہر حال میں اپنا ڈیفنس خود مضبوط کرنا تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ اب دنیا کے آنکھوں میں دھول جھونک کر یہ بم بنایا کیسے جائے۔ اس مشکل اور اندھیرے وقت میں آگے آتے ہیں ڈاکٹر ہومی جہانگیر بابا۔ ڈاکٹر بابا کو فادر آف انڈین نیوکلیئر پروگرام بھی کہا جاتا ہے، جو نہ صرف ایک بہترین سائنٹسٹ تھے بلکہ ایک بہت بڑے ماسٹر پلانر بھی تھے۔ انہوں نے دنیا کے سامنے ایک بہت ہی شاندار چال چلی۔ انہوں نے امریکہ اور کینیڈا سے رابطہ کیا اور کہا کہ انڈیا ایک غریب ملک ہے جہاں بجلی کی سخت قلت ہے۔ انہوں نے دنیا کو یقین دلایا کہ انڈیا کو اپنے ملک میں صرف پیسفل پرپز یعنی امن کے کاموں کے لیے نیوکلیئر ریسرچ کرنی ہے تاکہ وہ سستی بجلی بنا سکیں۔ اسی سستی بجلی بنانے کے دھوکے سے امریکہ اور کینیڈا کی مدد سے انڈیا میں سال 1960s میں کیوریس نیوکلیئر ریئیکٹر لگایا گیا۔ دنیا اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ ڈاکٹر بابا بجلی بنانے کے بہانے اس ریئیکٹر کے اندر ایٹم بم بنانے کا سب سے اہم فیول یعنی ویپن گریڈ پلوٹونیم تیار کر رہے تھے۔ ڈاکٹر بابا نے دن رات ایک کر کے لیب میں کام کیا۔ انہوں نے دنیا سے چھپ کر بم کا پورا تھیوری اور مٹیریل کا بڑا حصہ مکمل کر لیا تھا اور انڈیا ایٹم بم کے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ لیکن پھر 24 جنوری 1966 کو ڈاکٹر بابا ایک اہم کانفرنس کے لیے ایئر انڈیا کے فلائٹ 101 میں یورپ جا رہے تھے اور پھر ان کا پلان الپس کے پہاڑوں میں ماؤنٹ بلینک کے قریب اچانک کریش ہو جاتا ہے۔ اس کریش میں ڈاکٹر بابا سمیت 117 لوگ مارے جاتے ہیں اور آج بھی دنیا کے بہت سے بڑے ہسٹورینز اور ایکسپرٹس مانتے ہیں کہ یہ کریش کوئی عام حادثہ نہیں تھا، بلکہ امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA نے انڈیا کے نیوکلیئر پروگرام کو ہمیشہ کے لیے روکنے کے لیے ان کا پلان بلاسٹ کروایا تھا اور پھر ایک جھٹکے میں انڈیا کا نیوکلیئر خواب اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ڈاکٹر بابا کے جانے کے بعد نیوکلیئر پروگرام کئی سال تک سست رہا، لیکن پھر پورے پروگرام کی ذمہ داری نئی پرائم منسٹر اندرا گاندھی کے کاندھوں پر رکھی گئی۔ اندرا گاندھی ایک نڈر اور سخت لیڈر تھی جنہیں دنیا آئرن لیڈی کے نام سے جانتی تھی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ دشمن سر پر کھڑا ہے، اس لیے ڈر کر بیٹھنے کا وقت بالکل بھی نہیں ہے اور ڈاکٹر بابا کے مشن کو ہر حال میں پورا کیا جائے۔ اور پھر انہوں نے سائنٹسٹ راجا رمنا اور ان کی ٹیم کو خفیہ طور پر بلا کر ایٹم بم بنانے کی فائنل اپروول دے دی۔ اس مشن کو اتنا سیکریٹ رکھا گیا کہ انڈیا کے اپنے ڈیفنس منسٹر اور کیبنیٹ کو بھی اس کی بھنک نہیں تھی۔ کوڈ ورڈز میں باتیں ہوتی اور پوری ریسرچ خفیہ لیبس میں چھپتے چھپاتے کی جاتی۔ اور پھر 18 مئی 1974 صبح کے ٹھیک 8:05 ہو رہے تھے۔ راجستھان کے پوکھران کے ریگستان میں زمین کے 107 میٹر یعنی تقریباً 350 فیٹ نیچے ایک بہت بڑا پلوٹونیم بم فٹ کیا گیا۔ ٹھیک 8:05 پر سائنٹسٹ پرناب دستیدار نے فائرنگ سوئچ دبایا اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ریگستان کی زمین پھٹ گئی، مٹی کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہوا میں اٹھا اور پوری دنیا کانپ اٹھی۔ اور پھر اسی خفیہ ٹیسٹ کا نام رکھا گیا دی اسمائلنگ بدھا۔ امریکہ اور دنیا کے باقی سب پاورز بھی دیکھتے رہ گئے کہ ان کی اسپائی سیٹلائٹس کے ہوتے ہوئے انڈیا نے صبح صبح یہ دھماکہ کب اور کیسے کر دیا۔ اور اس کے بعد دنیا نے انڈیا پر بہت ساری پابندیاں لگا دیں، لیکن انڈیا اپنا لوہا منوا چکا تھا۔ ایٹم بم بنانا تو پہلا قدم تھا، اصلی مشکل یہ تھی کہ اگر دشمن دور بیٹھا ہو تو اس بم کو دشمن کے گھر تک کیسے پہنچایا جائے، کیونکہ اس وقت انڈیا کے پاس ایسی ماڈرن میزائلز بھی نہیں تھی جو ہزاروں کلومیٹر دور نشانہ لگا سکیں۔ اور یہاں انٹری ہوتی ہے انڈیا کے سب سے چاہیتے سائنٹسٹ، ایرو اسپیس انجینئر اور فیوچر پریزیڈنٹ ڈاکٹر APJ عبد الکلام۔
साल 1983 में इंदिरा गांधी की हुकूमत ने एक नया और खुफिया प्रोग्राम शुरू किया था जिसका नाम रखा गया था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस पूरे प्रोग्राम की कमान उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों में सौंप दी। डॉक्टर कलाम ने जब इस मिशन को संभाला तो हालत बहुत खराब थी। रिसोर्सेज इतने कम थे कि मिसाइल के पार्ट्स को साइकिल और भंगाड़ियों पर ले जाया गया, लेकिन कलाम साहब का जज्बा फौलाद का था। उन्होंने साइंटिस्ट का एक जत्था तैयार किया और दिन रात एक करके सबसे पहले शॉर्ट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल पृथ्वी तैयार की, जिसका कामयाब टेस्ट 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर किया गया। लेकिन उनका असली मास्टर स्ट्रोक था इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल अग्नि। उन्होंने दुनिया की सबसे एडवांस हीट शील्ड टेक्नोलॉजी बनाई ताकि जब मिसाइल स्पेस से दोबारा जमीन पर आए तो वो आग की गर्मी की वजह से तबाह न हो जाए। और फिर 22 मई 1989 को सुबह के ठीक 7:17 पर डॉक्टर कलाम की देखरेख में अग्नि 1 मिसाइल का पहला कामयाब टेस्ट किया गया और इस मिसाइल ने दुनिया के होश उड़ा दिए। अब कहानी का वो आखिरी पन्ना खोलते हैं जहां डॉक्टर कलाम की मिसाइल टेक्नोलॉजी और डॉक्टर बाबा का न्यूक्लियर ख्वाब आपस में मिलते हैं। अग्नि मिसाइल के आने के बाद इंडिया के पास ये ताकत आ चुकी थी कि वो सिर्फ अपने मुल्क में बॉम्ब रखकर बैठने वाला नहीं था, बल्कि अगर कोई दुश्मन हजारों किलोमीटर दूर से भी आंख उठाकर देखे तो ये मिसाइल एटम बम को सीधा उसकी हिफाजती ढाल के अंदर भी घुसा सकती थी। और फिर इनके साथ साथ इंडिया भी उन गिने चुने मुल्कों में शामिल हो गया जिसके पास सुपर पावर थी। आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।